سوال دریافت فرمایا ہے کہ آج کل خواتین اپنے نام نہاد حق کے لیے احتجاج کر رہی ہیں، جیسے میرا جسم میری مرضی، اس پہ روشنی ڈالیے اور اسلام کی روح سے میڈیا کو کیا کرنا چاہیے؟ میڈیا ویسے ہی کون سے اچھے کام کر رہا ہے جو ایک یہ رہ گیا ہے کہ ہم بتائیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ سب کریڈٹ جاتا ہے اس جھوٹے اور منافق مشرف کو، جس نے پوری عمر اتا ترک کمال پاشا کو نہیں پڑھا اور اسے پتہ ہی نہیں کہ انلائٹنمنٹ ہوتی کیا ہے، اسے اتنا بھی نہیں پتہ۔ اور انہوں نے میڈیا کی آزادی دی ہے اور اس آزادی کا ابھی کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ یہ 30-40 سال کے بعد پتہ چلے گا جب ہم شاید دنیا میں نہ ہوں، یقیناً نہیں ہوں گے۔ تو اس کی جسم ہے، اس کی مرضی ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل بی بی بالکل ٹھیک ہے، آپ کا جسم ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن اللہ کے واسطے اسلام کو چھوڑ، بس اتنا کر دو، مہربانی ہے۔ اس دین کے ساتھ نسبت نہ رکھو، اور بہت آسان سی بات ہے۔ آپ کا نام جس دین، مذہب، جس چیز کی نمائش کرتا ہے نا، یا جسے بتاتا ہے، وہ بدنام ہوتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مہربانی کر کے بس اسے چھوڑ دیجئے، باقی جو مرضی کریے۔ مزاج قوم کا قانون کی پابندی نہ کرنے کا بنایا گیا ہے۔ آپ کبھی بھی کسی کالج اسکول میں چلے جائیں، کسی پبلک پلیس پہ چلے جائیں، حرام ہے ان پہ جو لیفٹ ہینڈ سے اتریں اور چڑھیں۔ بھئی سارے ملک میں آپ کی لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، آپ کیوں نہیں آخر لیفٹ ہینڈ کو استعمال کرتے؟ وجہ یہ ہے کہ قانون، اس کی پابندی ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ آپ چاہتے ہیں رائٹ ہینڈ کو استعمال کریں، اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے، تو آپ قانون بدلوا لیجئے، محنت کریں۔ جمہوریت اور ووٹ ہی لینے ہیں تو اس طرف کو جائیں۔ بالکل اسی طرح جو خواتین کی آزادی ہے، یہ آزادی اپنے گھر سے شروع کر لینی چاہیے۔ اگر گھر میں والدہ نہیں مانتی، بہنیں نہیں مانتی، تو بیوی تو کچھ نہ کچھ مانتی ہے نا۔ اسے یہ سب سے پہلے سبق سکھانا چاہیے کہ جسم بھی آپ کا، مرضی بھی آپ کی، آپ جو چاہیں سو کریں۔ یہاں سے سٹارٹ کیوں نہیں لے لیتے؟ اگر یہ بھی گراں گزرتا ہو تو بیٹیاں ہوں گی نا، تو انہیں پہلے دن یہ سبق پڑھانا چاہیے کہ میری بیٹی، جسم بھی آپ کا، مرضی بھی آپ کی، کافی ہے۔ اچھا بھئی، یہ کچھ سوالات ہیں، شاید ملک سے باہر سے آئے ہیں یا کہاں سے، لیکن وہ سوالات ہیں 3-4، اور انہوں نے واٹس ایپ پہ بھیجے ہیں، گرچہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ آ جائیں سامنے تو ہم آپ سے عرض کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے میت کی تلقین کے بارے میں۔ دوسرا سوال یہ دریافت کیا ہے کہ جب منکر نکیر کا جواب دیا جاتا ہے تو کیا شیطان اس وقت بھی دخل اندازی کرتا ہے؟ اور تیسرے تلقین کے متعلق دیکھیے، تلقین پہ ہم ایک مرتبہ بہت تفصیل سے ریکارڈ کرا چکے، آپ اسے سن لیجئے، اب کہاں ہوگا ہمیں نہیں معلوم۔ تلقین میت کو کرنا، ہمارے نزدیک تلقین جو ہے وہ 3 طرح پر ہے، ایک متنازع ہے اور 2 متفق ہیں۔ ایک ہے تلقین کرنا موت سے پہلے، جب جو لوگ گئے ہیں انہیں اندازہ ہو جائے کہ اب بچنے کی کوئی صورت ہے نہیں، ڈاکٹرز کہہ دیں، خود سے پتہ چل جائے، تجربے سے پتہ چل جائے، تو اس کو، میت کو، مرنے والے کو تلقین کرنی چاہیے کسی اور عنوان سے۔ مثلا یہ کہ آپ کو گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، آپ کلمہ پڑھیے۔ اچھا پیاس لگ رہی ہے، پانی دیتا ہوں، آپ کلمہ تو پڑھیے، دیکھیے اس کی بھی برکت سے یہ پیاس آپ کی دوا نہیں اثر کر رہی، اچھا آپ کلمہ پڑھیے۔ اس طرح سے تلقین کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جو لوگ قبر کے عذاب سے مستثنیٰ ہیں، ان کی زندگی کیسی خراب کیوں نہ گزری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بچے
کی پیدائش کے سلسلے میں اس تکلیف سے دنیا سے چلی جاتی ہے، اس کے لیے کوئی قبر کا عذاب نہیں کہ ماں بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ماں کا جو شرف ہے نا وہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے دنیا کو ایک نیا بچہ، ایک نئی روح، زندگی کو عطا کی ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کا کوئی عذاب اس پہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ آدمی جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور ان لوگوں کو علم سکھاتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا معلم الخیر، وہ لوگوں کو خیر کی تعلیم کرنے والا ہے، اسے قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ بہت سی شاید 35-36 لوگ گنوائے ہیں، ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعرات کے سورج ڈوبنے کے بعد جمعے کا سورج ڈوبنے سے پہلے جس کا انتقال ہو جائے اسے بھی کوئی قبر کا عذاب نہیں۔ اور ایک یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ آخری جملہ کہا بس اس پہ موت آ گئی تو اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا، خواہ اس کی زندگی کیسی خراب گزری ہے، لیکن اگر اس نے آخری مرتبہ کلمہ پڑھا ہے نا اس کے بعد کوئی عذاب نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ ہوا تھا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا۔ ایک اور بزرگ تھے تو انہوں نے کلمہ پڑھا، چادر اوڑھی اور لیٹ گئے، تو کسی نے کہا، دیکھا جب گھبراہٹ طاری ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا حضرت کلمہ پڑھ لیں، تو انہوں نے کہا مجھے مرنے دو گے، ابھی میں نے کلمہ پڑھا نہیں تھا، پھر پڑھتا ہوں، نہ کرو ایسے، قبر کا عذاب نہ ہو جائے مجھے، اور آخری مرتبہ پھر کلمہ پڑھا اور انتقال کر گئے۔ تو اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ دوسرا آپ نے جو دوسری تلقین جو ہے وہ قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے۔ سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ تلقین کرتے تھے، وصیت کرتے تھے کہ مجھے تلقین کرنا اور مت بھولنا، اور وہ تلقین ہمارے نزدیک یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھا جائے۔ حنفی فقہا کی اکثریت اس طرف گئی ہے کہ بس یہ تلقین کافی ہے۔ اور اسی کے ساتھ تلقین وہ جو بریلوی حضرات میں سے بعض علماء کرتے ہیں اور اہل تشیع تو کرتے ہی کرتے ہیں، اس پہ بعض حنفی فقہا نے اس کی اجازت دی ہے کہ جب میت کا انتقال ہو جائے تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر یا آہستہ آہستہ زبان سے کہنا چاہیے کہ اب آپ اس عالم میں ہیں یا اللہ کے فرشتے آپ کے پاس آئے ہیں، اور آپ گواہی دیجئے کہ آپ اللہ کو ایک مانتی ہیں یا مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی تھے، اور تقدیر اور فرشتے جتنی ایمانی ضروریات ہیں اس کو تلقین کرنی چاہیے۔ در مختار کی شرح میں طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پہلی جلد میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور طحطاوی کا رجحان اسی طرف معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں تلقین ہونی چاہیے، اور اگر کوئی کرے تو ہم اسے منع نہیں کرتے، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ بریلوی حضرات کرتے ہیں اور دیوبندی حضرات نہیں کرتے، لیکن یہ تعصبات جو ہے نا ہمیں بہت سی خیر کی چیزوں سے محروم کر دیتے ہیں، نہیں اس طرح کرنا چاہیے۔ جو علم کی اور انصاف کی بات ہے وہی کرنی چاہیے، کہ اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اچھا کرتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، وہ تلقین کرے، البتہ جو اہل السنہ کے عقائد ہیں۔ ہم اس تلقین کو جائز نہیں سمجھتے کہ اس قبر میں یہ بھی تلقین کی جائے کہ 12 ائمہ کے امامت کا بھی اقرار کرنا، اور یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی، اور خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حق بنتا تھا اور غصب کی گئی والعیاذ باللہ۔ سیدھی سادی جو چیزیں سورہ بقرہ کے آخر پر آئی ہیں کہ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، بس کافی۔ اور اگر اپنی زبان میں تفصیل سے کرے گا وہ بھی ٹھیک ہے، بشرطے کہ کوئی عقیدہ بنیادی طور پر اہل سنہ کے خلاف نہیں۔ آپ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کتنی دیر بیٹھنا چاہیے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے اس بات سے کہ میت کی تدفین کے بعد لوگ اٹھ کر چل پڑے، منع فرماتے تھے میت کی قبر پہ بیٹھو اور تم کچھ دیر یہاں بیٹھ کر پڑھو، تاکہ وہ جو اندر ہے نا وہ جان لے کہ اس کے پروردگار کی طرف سے جو لوگ آئے تھے اس نے انہیں کیا جواب دیا ہے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے یا ابو داؤد وغیرہ کی ہے، صحیح احادیث میں آپ نے فرمایا بیٹھو اس میت کے پاس
تاکہ اسے تمہاری وجہ سے انس اور محبت محسوس ہو اس نئے گھر سے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہے کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی حدیث تو بہت ہی مشہور ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے اپنے بیٹوں کو کہا کہ بچوں مجھے ایسے نہ چھوڑ جانا، جب مجھے دفن کر لو تو بیٹھنا میری قبر پہ، اللہ کو یاد کرنا، اور تمہاری وجہ سے مجھے سوالات کے جوابات دینے میں آسانی ہوگی۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ہم میت کی قبر پہ بیٹھتے تھے اتنی دیر میں جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ پھر کسی نے پوچھا کسی سے کہ کتنی دیر میں ہوتا تھا، انہوں نے کہا ظہر سے عصر تک۔ اس کا مطلب ہوا 1.5-2 گھنٹے آدمی بیٹھے۔ ظہر سے عصر میں تقریباً اتنا ہی وقت ہوتا ہے، پونے 2 گھنٹے، 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، بس اتنی دیر اس میت کے پاس بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، تلاوت کرے، ذکر کرے، اللہ سے دعا مانگے، کچھ بھی کرے، میت کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اتنا زیادہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک جگہ جنازے میں رہ گئے تھے، تو انہوں نے کہا دیکھو جنازے سے تم نے مجھے محروم کر دیا، جلدی پڑھ لیا، جو قبر پہ دعا تم نے کرنی ہے نا مجھے محروم نہ کرنا، میں آ رہا ہوں۔ وہ ذرا سے فاصلے پہ تھے تو انہوں نے اونچی آواز سے لوگوں سے کہا کہ میں آ رہا ہوں، مجھے اس سے محروم نہ کرنا۔ تو کتنی دیر بیٹھے؟ 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، جتنا ہو۔ اور سب سے زیادہ حق ان لوگوں کا بنتا ہے جن کا رشتہ سب سے زیادہ قریب کا ہے، مثلا بیٹے ہیں سب سے زیادہ وہ بیٹھیں، بیٹیاں ہیں وہ بیٹھیں۔ عورتوں کا قبرستان میں جانا حنفی محققین کے نزدیک جائز، اور اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ قبرستانوں میں نہ جایا کرو، ڈر تھا نا کہ لوگ کہیں قبر پرستی اور اس چکر میں ہی نہ پڑ جائیں۔ پھر خیبر کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے کینسلیشن اس کا منسوخی کا اعلان فرمایا تو آپ نے کہا کہ گدھوں کا گوشت حرام ہے، آج کے بعد کوئی گدھا نہیں کھائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارے گوشت کی ہنڈیاں چڑی ہوئی ہانڈیاں تھیں، ہم نے پلٹ دی، جنگل میں پھینک دیا۔ اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں منع کرتا تھا نا کہ قبرستان میں نہ جایا کرو، الآن میں اب اجازت دیتا ہوں، زوروہا، قبروں کو دیکھا کرو، فإنہا تذکرکم بالآخرہ، اس سے تمہیں اپنی قبر یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روکا تھا تو مردوں اور عورتوں سب کو روکا تھا۔ جب اجازت دی ہے تو یہ نہیں فرمایا یہ جتنی احادیث عورتوں کی قبروں کی ہیں یہ اس سے پہلے دور کی ہیں، اس کے بعد منع نہیں کیا عورتوں۔ تو اس سے عورتیں ہیں، مرد ہیں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ عورتیں چونکہ خلاف شرع اعمال کریں گی تو پھر عورتوں کی کیا تخصیص ہے، مرد اگر خلاف شرع کرے تو اسے اجازت دیں گے آپ جانے کی، دونوں ہی کے لیے۔ اسی لیے فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے طرز عمل سے استدلال کیا ہے۔ ام المومنین کو بہت محبت تھی اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر سے، بے انتہا، اور احترام بھی اتنا ہی تھا، اور عبد الرحمن کی جان گویا ان میں تھی۔ تو عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اچانک انتقال ہو گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس شبے میں رہی کہ بھائی کو کسی نے زہر دے دیا ہے۔ تو کہتی تھی ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی، کھولا تو ایک عورت آئی، اس سے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک زیارت، میں نے کہا دیکھ لوں۔ تو فرماتی تھیں کہ وہ میرے سامنے قبلے کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھ ہی رہی تھی کہ سجدے میں گئی اور پھر اس نے سر نہیں اٹھایا، انتقال ہو گیا۔ تو فرمایا اس دن میرا شبہ دور ہوا کہ اچھا یوں بھی لوگ مر جاتے ہیں۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہ جب بھی آتی تھی مکہ مکرمہ حج عمرہ کسی کے لیے اپنے بھائی کی قبر پہ ضرور جاتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی فرماتی تھیں کہ لو شہدتک ما زرتک، بھائی اگر وفات کے وقت میں ہوتی نا تو میں نہ آتی۔ اس کی وجہ اور ہے، وجہ اس کی وہ ہے
جو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خط لکھا تھا ایک، جب وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں تشریف لے گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج جب کیا ہے تو اپنی ساری بیویوں کو مدینہ منورہ جمع کیا، ایک گھر میں بٹھایا، اور آپ نے فرمایا کہ الآن بس حج ہو گیا اب تمہارا، علیکن بالحج، اب چٹائیوں پہ بیٹھی رہا کرو۔ نتیجہ اس ارشاد کا یہ نکلا کہ امہات المومنین نے بعض ایسی تھیں حج ہی نہیں کیا، اس کے بعد کبھی حج پہ نہیں گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے رہے کہ چلیں آپ تشریف لے چلیں ہمارے ساتھ، قافلہ ان کا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا علیکن بالحصیر، بس اب چٹائیوں پہ بیٹھو اور مجھ سے آ ملنا، تو ان کا ہم کہیں نہیں جاتی۔ اور باقی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر ضروری طور پہ باہر نہ نکلنا، نہ سفر کرنا، لیکن ام المومنین رضی اللہ عنہ وغیرہ اور بھی بہت سے دلائل، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جاتی تھیں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ، تو اس لیے عورتیں ہیں یا مرد یہ بیٹھیں گے قبر پہ، اگر عورتیں نہ بیٹھیں تو مرد بیٹھ جائیں، 1.5-2 گھنٹہ وہ خدا کی یاد میں گزاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی تثبیت کا لفظ آتا ہے، اس کو ثابت رکھنے کے لیے جواب اور سوال میں اس کو الآن یسأل، اب اس سے سوال کیے جا رہے ہیں بیٹھو، تو جو جتنا رشتہ قریب کا ہوتا ہے نا اس کا حق بنتا ہے کہ میت کے پاس بیٹھے۔ آخری بات جو انہوں نے فرمائی ہے کہ کیا جب میت سے سوالات کیے جاتے ہیں تو شیطان کو اس موقع پہ وسوسے ڈالنے کا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا بھائی، ختم، سب چھٹی۔ اللہ کے فرشتے ہیں اور میت، وہ کسی کو گھسنے دیتے ہیں، کسی کو بیچ میں آنے دیتے ہیں؟ وہ تو سوال کرتے ہیں سیدھے سیدھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ سب سے زیادہ قابل عبرت ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا گویا انتقال ہو گیا تھا، تو عورتیں رونے لگیں، صحابہ رضی اللہ عنہ اٹھ گئے جو پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ عبد الرحمن انتقال کر گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ہوش آ گیا، تو ان کا مت رو، میں تو بھی زندہ ہوں۔ سب حیران ہوئے، تو عبد الرحمن نے کہا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کیا ہوا تھا، مجھے مگر جیسے کسی اور جہان میں چلا گیا ہوں۔ میں نے ایسے فرشتے دیکھے جن کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ اور نرمی نہیں تھی، ان کا اٹھ اور حساب دے۔ اور پھر میں نے دیکھا فرشتے آئے بڑی خوشی سے ہنستے ہوئے اور منع کر دیا ان کا کوئی حساب نہیں اس شخص کا، چلو یہاں سے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا تم جانتے نہیں ہو، یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہے جن کی پیدائش سے پہلے ان کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ میرا بندہ اچھی زندگی گزارے گا اور جنت میں چلا جائے گا، اس سے کوئی حساب کتاب نہیں۔ یہ ہوتی ہیں بعض روحیں ہی ایسی کہ ان سے شر نہیں پھیلتی، ہمیشہ خیر پہ رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو قبر کے سوال و جواب ہے نا، کوئی بیچ میں نہیں آ سکتا۔ مالکی فقہا میں سے ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ عقیدہ پڑھایا کرتے تھے کہ عقیدہ کیا چیز ہے۔ تو کسی نے خواب میں آ کے پوچھا کہ کیا پیش آئی، تو کہنے لگے کیا پیش آنی تھی، جنت میں گھوم رہا ہوں۔ اس سے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے فرشتے آئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور باقی سوالات، تو میں نے کہا میری عمر کیا ہے، یعنی 100 سے زیادہ کے تھے۔ میں نے انہیں کہا 80 سال اہل السنہ کا عقیدہ پڑھایا ہے، اور افسوس ہے تم پہ اب بھی عقیدے ہی کے بارے میں پوچھتے۔ کچھ اور فرشتے آئے، انہوں نے ہٹا دیا۔ انہوں نے کہا چھوڑ جاؤ، یہ ساری زندگی اہل السنہ کے عقیدے پہ رہا، ہمارے عقیدے پہ رہا۔ تو اس لیے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کا آ جانے کا اور چلے جانے کا۔ وہ تو اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ قبر پہ روتے تھے۔ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ قبر پہ چلے جائیں اور روئے بغیر رہ جائیں۔ ان کی والدہ کا انتقال ہوا نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، تو والدہ کا جنازہ انہوں نے پڑھایا تھا، پھر گر پڑے زمین پہ اچانک اور سجدہ اٹھ کے کیا اور کہا اللہ درگزر فرما، میری والدہ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے چھوڑ دے اللہ۔
وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پوچھیں گے نا، 4-5 سوال پوچھیں گے، 3 ہی مولوی بتاتے ہیں، 2 کیوں نہیں باقی بتاتے؟ پوچھیں گے تیرا پروردگار کون ہے؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے جائیں گے، بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ کون ہے، اسے کہا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے، اور پھر 4تھا سوال پوچھے گا، سچ پوچھو اگر اس کا جواب آتا ہو نا تو جی چاہتا ہے مسجد سے نہ نکلیں اور مر جائیں۔ کہیں گے فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری، بس یہ ہے سوال، زندگی کہاں گزاری؟ زندگی گزاری لوگوں کی غیبتیں کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، زندگی گزاری بیکار کاموں میں، زندگی خدا کی نعمت تھی اچھی طرح اسے برباد کیا۔ ریشم کی چادر کانٹوں پہ ڈال کے کوئی کھینچ دے تو اس کا اتنی دھجیاں اور اتنے ٹکڑے نہ اڑیں جتنے میں نے اپنی زندگی کے خود ٹکڑے اتار کیے۔ اپنا جسم اپنی مرضی تھی نا، فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری؟ زندگی گزاری نئے سے نئے ماڈل تلاش کرنے میں، زندگی گزاری نئی سے نئی گاڑیاں، زندگی گزاری کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ کی نافرمانی۔ کہیں فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری؟ 5واں سوال کریں گے دجال کے بارے میں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور یہ جو فیما کنتا ہے نا، زندگی کہاں گزاری، اس کا جواب آتا ہو نا تو جتنی جلدی ممکن ہو مر جائے۔ اور پھر فرشتے کہیں گے کہ اچھا تو مسلمان تھا، اور کہیں گے ما تلیتا ولا دریتا، نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی، ولا دریت، اور نہ ہی تو نے قرآن کو سمجھا کہ وہ تم سے کہتا کیا ہے۔ ما تلیتا ولا دریتا ولیکنک، تو ایسا آدمی تھا لوگوں کو دیکھ دیکھ کے کلمے پڑھتا رہا اور لوگوں کو دیکھ دیکھ کے اللہ کا اقرار کرتا رہا، تجھ میں کچھ نہیں تھا۔ اور وہ پہلا گرز جب ماریں گے نا تو ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں زمین تک دھسے گا اور موت بھی نہیں آئے گی، پھر اسے اٹھائیں گے، پھر کہیں گے فیما کن، زندگی کہاں گزاری، ما تلیتا ولا دریتا، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ سمجھا۔ یہ جو پڑھ کے بھولے ہوئے ہیں نا، اور جو حفظ کر کے بھولے ہوئے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ خدا کے ہاں پہنچ کے کیا ہوگا۔ تو اس لیے سوال ہی کسی کا پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو تھے ان کے سوالات۔ ایک اور صاحب نے ایک چیز بھیجی ہے، انہوں نے پوری عبارت ہی بھیج دیجئے، یہ ذرا آپ سن لیں پھر اس کا۔ کوئی ارسل صاحب ہیں، شاید انہوں نے لکھا ہے مضمون، ملکیت زمین کا قرآنی تصور۔ عہد رسالت سے لے کے حضرت عمر کی خلافت تک زمینوں کی پرائیویٹ خرید و فروخت کی کوئی ایک بھی مثال تاریخ کے کسی گوشے سے دستیاب نہیں۔ ماشاءاللہ، ریاست کی تمام اراضی حکومت کی ملکیت میں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور خلافت راشدہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک۔ لوگوں کو زمین صرف کاشتکاری سے اپنا پیٹ پالنے کے لیے امانتاً دی جاتی تھی۔ ہر شخص کے پاس اپنا قطعہ زمین موجود تھا، زمین تھا جو کاشتکاری نہ کر سکتا، اس سے بیکار پڑی زمین واپس لے کر دوسرے کو دے دی جاتی۔ ٹھیکے پر زمین کسی اور سے کاشت کروانا رسول منع فرما چکے تھے، لیکن آج ہم نے اسلام کا یہ بنیادی اصول فراموش کر دیا۔ حکومت ریاست کی زمین کی ملکیت سے سبکدوش ہو گئی اور چند جاگیرداروں نے زمینوں پر اندھا دھند قبضے کر لیے، حالانکہ اللہ نے ہوا، روشنی، پانی کی طرح زمین بھی سب انسانوں کے لیے برابر پیدا کی۔ یہ ہے وہ گمراہی پہ مشتمل جو انہوں نے تحریر بھیجی ہے۔ اب جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولے، اس پہ غصہ نہ آئے تو آدمی کیا کرے؟ ایک آدمی یہ کہے کہ آپ کے والد صاحب نے کہا ہے کہ مجھے 1000 روپیہ دے دیں، تو آپ فون کر کے والد سے پوچھیں کہ وہ آپ نے کہا 1000 دے دوں، اور پتہ چلے کہ نہیں کہا، تو غصہ نہیں آئے گا؟ اسی لیے غصہ آتا ہے کہ یار اللہ پہ جھوٹ نہ بولو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہ بولو، ایک سے ایک پرلے درجے کا جھوٹ ہے، کس کس کی تنقید کرے۔
کہتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک پہلا دعویٰ ان کا یہ ہے کہ تاریخ کے کسی گوشے سے ثابت نہیں ہے کہ پرائیویٹ زمینیں لی اور دی گئی ہوں. اور جو مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین خریدی تھی سال اور سہیل سے، یہ کیا ہوا تھا؟ ہے کوئی علم کی بات؟ اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے زمین خرید کے پیش کی تھی. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خریدی ہوئی زمین ہے. ہے کوئی شرافت کی بات کہ تم سارے اسلام کو اس طرح پیش کر رہے ہو اور اس دعوے سے کہ تاریخ کے کسی گوشے سے ثابت ہی نہیں ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو خریداری کے معاہدے کیے ہیں وہ بتائیں دو چار. یہ اللہ کے بندو کیوں جھوٹ بولتے؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ زمینیں نہیں خریدی، تحفے میں نہیں دی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا بہت مشہور واقعہ ہے، ہم وہ چیزیں سنا دیتے ہیں جو وہاں آئی ہیں. اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیکے پہ زمین نہیں دی تھی، یہ جھوٹ نہیں ہے. کیوں اسلام پہ ایسی تہمتیں لگاتے ہو؟ زمانہ جاہلیت سے یہ چلا آتا تھا، اتنی چیزیں اب کس کو بیان کریں. زمانہ جاہلیت سے یہ چلا آتا تھا کہ لوگ سردار زمینیں پبلک انٹرسٹ کے لیے مخصوص کر دیتے تھے، اور جو پبلک انٹرسٹ کے لیے جسے آپ شاملات کہتے ہیں، ان شاملات میں سے کچھ حصہ سردار اپنے پاس رکھ لیتا تھا. وہ کہتا تھا یہ زمین ہے اور اس سے میں فائدہ اٹھاؤں گا، یہ میری ذاتی زمین ہے. ہوتا کیا تھا، کبھی تو سردار خود جا کے نشاندہی کر دیتا تھا اسلام سے پہلے، اور کبھی ایسے ہوتا تھا کہ بلند ٹیلے پہ کتے کو کھڑا کرتے تھے اور کتے کو مارتے تھے. کتا جب بھونکتا تھا تو جہاں تک اس کتے کی آواز دور دور لوگ کھڑے رکھتے تھے نا، جہاں تک اس کتے کی آواز جاتی تھی کہتا تھا اتنی زمین میری ہے. آپ کبھی ایبٹ آباد جائیں، ہری پور جائیں، تو اور جگہ تو پتہ نہیں، لیکن ہم نے وہاں خود سنا، کسی نے پوچھا کہ کتنی دور ہے، اس نے کہا اے کتیانیاں پونکاں تھے. تو کتیانیاں پونکاں جو ہے نا، اس پہ یاد آیا کہ جاہلیت کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا. یہ محاورہ وہاں سے چلا ہوا ہے. اس لیے جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں جب آدمی تاریخ پڑھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نسل در نسل چیزیں منتقل کیسے ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہ فرمایا کہ زمین اللہ کی ہے، اور اس پہ پبلک انٹرسٹ کے لیے جو زمین میں مخصوص کر رہا ہوں یہ میرے حکم کے تحت ہوگی، اور میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. ختم ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زمین اپنے لیے مخصوص کی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کو فتح کیا ہے تو خیبر کی فتح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین ملی ہے. اسے یاد رکھیے گا، یہ پھر کام آتا ہے. خیبر کی زمینیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین میں تقسیم فرما دی، اور فوج نے زمینیں لے لی. خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بھی تو زمین آئی تھی. یہ وہ زمین ان میں شامل تھی جس کا تقاضا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کیا تھا کہ والد کی وہ زمین ہے، اس میں میرا حصہ دیں. یہ صحیح بخاری میں چیزیں آئی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھونڈا کہ کوئی آدمی اس پہ کاشتکاری کر دے. جو آپ نے دعویٰ کیا ہے نا کہ کاشتکاری نہیں کرتے تھے اور زمینیں ٹھیکے پہ نہیں دیتے تھے، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کوئی آدمی لاؤ. یہودی آئے، ان کا ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. آپ نے میری زمین لے لو اور اتنا حصہ یہ بھیجنا ہے مدینہ منورہ میرے لیے، اور اتنا تم نے رکھنا ہے. اور یہ دیکھو نحن نقر، ہم اس کا اقرار کر رہے ہیں، ماشینا، جب تک ہم چاہیں گے یہ معاہدہ چلے گا، جب ہم چاہیں گے اس کو منسوخ کر دیں گے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کے لیے زمینیں ٹھیکے پہ دے دی، پھر دوسرے سال ٹھیکے پہ دی، پھر تیسرے سال ٹھیکے پہ دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو یہ کون کہتا ہے کہ زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیکے پہ نہیں دی تھی؟
ہم سنائیں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا قول. امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مدینہ منورہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں پر لوگوں نے اپنی زمینیں ٹھیکے پہ نہ دی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دی ہوئی تھی, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دی ہوئی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین فوج میں تقسیم کر دی تھی. جب عراق فتح ہوا ہے, یہ سب باتیں اگر دیکھنی ہیں تو سب سے اچھی کتابیں دو ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاموال کو دیکھیے. ابو یوسف قاضی تھے, انہیں فیصلے نہیں کرنے ہوتے تھے زمینوں کے اور ان چیزوں کے. اور وہ وید کی کتاب دیکھیے, کتاب الاموال. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جب عراق فتح ہوا ہے تو اب انہیں ہوئی ذرا سی پریشانی کہ عراق کی زمینوں کا کیا کیا جائے, کیونکہ اسلام میں اس سے پہلے اتنے وسیع پیمانے پر زمین کبھی بھی نہیں آئی تھی. سینکڑوں اور ہزاروں مربع میل زمین تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بجیلہ قبیلے کے لوگوں کو بلایا, اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں کیا تھا, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بجیلہ پہ زمین تقسیم کی. اور بجیلہ جریر رضی اللہ عنہ تھے, جریر بجلی, یہ صحابی تھے بہت بڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند دن یا چند ماہ پہلے اسلام لائے تھے. بعض کہتے ہیں 6 مہینے, اور وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ شرف ہے تم سب میں کہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا ہوں اور آپ دیکھ کے مجھے مسکرائے نہ ہو. اور میرا شرف ہے کبھی ایسے نہیں ہوا میری زندگی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہوں, کسی نے منع کر دیا ہو کہ مصروف ہیں. جس حال میں تھے مجھے ہمیشہ بلاتے رہے. اور جریر بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے. عراق کی فتح میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جریر کو امیر مقرر کر دیا تھا, اور 25% فوجی یہ سارے بجیلہ قبیلے سے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 25% زمینیں بجیلہ میں تقسیم کر دی. آپ کہتے ہیں کہیں ہوا ہی نہیں. سبحان اللہ, کیسی جہالت ہے, اس پہ ہمیں شرم آتی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 2 یا 3 سال اس چیز کو دیکھتے رہے, اور پھر انہوں نے اپنی اس سنت کی جو پیروی کی تھی اس سے خود رجوع فرمایا, اور کہا بلاؤ ان کو, بجلیوں کو, اس قبیلے والوں کو, اور فرمایا میں نے تمہیں زمینیں دی تھیں اور باقی زمینیں پڑی ہوئی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہم فوج میں زمین تقسیم نہ کریں, اور تم ایسے کرو کہ یہ زمینیں مجھے واپس کر دو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہاں فیصلہ فرمایا ہے. ایک فیصلہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں جو اپنی زمینیں دی تھی نا, ان کو آ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے منسوخ کیا ہے. انہوں نے کہا یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین دے گئے تھے, اور بٹوارے پہ جو چیزیں وہاں سے آتی تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اور اپنے مہمانوں اور گھر والوں کے لیے دیتے تھے, اور اب میرا ارادہ یہ ہے کہ میں زمینوں کو واپس لے لوں حکومت کی ملکیت میں. مسجد نبوی میں جمعے میں اعلان کیا, اور فرمایا تم میں سے کسی نے یہودیوں کے ساتھ جو لین دین کرنا ہے کر لو, ان قریب میری طرف سے یہ حکم جائے گا. اور پھر ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہودیوں سے کہ چھوڑ دو یہ علاقہ, اور جو زمینیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں زراعت کے لیے دی تھیں اگر اس کی کچھ ادائیگی ہے تو میں کرنے کو تیار ہوں. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا تھا. اسرائیل والے اب تک کہتے ہیں کہ ہم نے وہیں پہنچنا ہے جہاں سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نکالا تھا. یہ جلائے ثانیہ کہلاتی ہے. یہ زمینیں آ گئیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں, اور ادھر بجیلہ والوں کی بلایا اور فرمایا زمینیں واپس کر دو, میرا خیال ہے. حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین زمینیں آپ نے واپس اگر لینی ہیں تو کیا ہوگا, معاملات کیسے طے پائیں گے, یہ خرید و فروخت نہیں ہے تو اور کیا. آپ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک خرید و فروخت نہیں ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا 80 تولے سونا دیتا ہوں, فلاں زمین کا ٹکڑا دے دو مجھے. انہوں نے کہا حضرت میں تیار ہوں. انہوں نے زمین بیچ دی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حکومت کے نام کرا لی. ایک عورت آئی جس کا بڑا حصہ تھا, اسے کہا کہ دے دے ام قرظ, بعض روایات میں نام آتا ہے,
اس کا امیر المومنین میں ہرگز اپنی زمین نہیں دوں گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پھر بار بار فرماتے رہے کہ آپ اپنی زمین دے دیں، میں نے جو آپ لوگوں کو دی تھی وہ میں نے کچھ سوچ کے دی تھی اور اب بھی میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ اس عورت نے کہا پھر میری منہ مانگی قیمت دینی پڑے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کہیے آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک مجھے بہترین نسل کا اونٹ دے دیں، ایک مجھے اچھا سا خوبصورت جوڑوں کا کپڑے دے دیں، جوڑا ایک دے دیں، اور ایک دونوں ہاتھ بھر کے اپنے سونا دے دیں، میرے لیے زندگی کے لیے کافی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا وہی کرو جو یہ کہتی ہیں۔ ام قرظ کو تینوں چیزیں دے گی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین لے گی۔ یہ زمینیں خریدی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں زمین نہیں خریدی اور پرائیویٹ نہیں ہوئی؟ اب اگلا دور شروع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دیکھا عراق کی ساری زمینیں بجیلہ والوں کی 25% بھی واپس آ گئی ہیں، تو اب انہوں نے جمعے میں پالیسی سٹیٹ کی تھی اس کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا لوگوں میں نے زمینیں دی تھیں، اب زمین میں نے اسی طرح واپس لے لی ہے، اور اللہ کی قسم شاہ ایران کی ہلاکت کے بعد جتنی چیزیں مجھے ملی ہیں اس کا سونا چاندی اور سب چیزیں میں تقسیم کر چکا ہوں، اور مجھے اب امید نہیں ہے کہ میرے دور میں اتنی بڑی فتح اور مسلمانوں کے لیے اتنا کچھ اور ہوگا۔ اور دیکھو میں کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ظلم سے کسی زمین پر قبضہ کروں۔ نقی کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت کی زمین قرار دیا ہے۔ یہ شاملات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی ترمیم کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ زمین اللہ کی ہے یا میری ہے اور میرے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام فرد کو اجازت نہیں ہے، اسٹیٹ کو اجازت ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی چیزیں ایسی ہیں جس پہ امت کا اختلاف ہے کہ آپ کی خصوصیت تھی یا نہیں تھی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا نکاح ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ان کی خصوصیت نہیں تھی کہ انہی کی بیویاں رہیں، ہم میں سے کسی کی بھی ہو سکتی ہیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا آئندہ اگر ایسی بات سنیں تو میں آگ میں ڈال دوں گا، یہ ان کی خصوصیت تھی بیویاں، اور کوئی نہیں ان کے قریب جائے۔ کئی چیزیں ایسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثلا تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض تھی، امت کے لیے فرض نہیں ہے، بعد میں اگرچہ ان کے لیے بھی نفل ہو گئی تھی۔ تو یہ زمین کا ٹکڑا مخصوص کرنا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نقی کا ٹکڑا مخصوص کیا اور پھر تشریف لے گئے وہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خادم جو وہاں تھے، نوکر سرکاری، ہنی نام تھا ان کا، تو بلایا اور کہا ہنی یہ اتنا اور اتنا ٹکڑا جو ہے نا شاملات کا، اس کے گرد تحجیر کرواؤ، پتھر لگواؤ، اور یہاں کوئی نہیں آئے گا سوائے غریب لوگوں کے کہ وہ چرائیں گے، اور عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے اگر کوئی لوگ آئے اونٹ چرانے تو انہیں نہ چرنے دینا، اگر ان کی ساری نسلیں ان اونٹوں کی ضائع بھی ہو جائیں تو عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان کھجوروں کے باغات ہیں، زندگی گزار لیں گے، اور اگر کسی، میں مدینہ منورہ میں جانتا ہوں کوئی آ گیا اور غریب آدمی ہے، اس کی بکری مر گئی یا اس کا اونٹ مر گیا، یہ ان کے الفاظ ہیں، اس کی اگر بکری مر گئی یا اونٹ مر گیا تو کل کو اپنے بیٹوں سمیت میرے پاس آئے گا اور فریاد کرے گا کہ امیر المومنین یہ ہو گیا ہے مجھے دے۔ تو آج میں ان کی بکریوں اور اونٹوں کو چرنے دوں اور گھاس اور پانی سے فائدہ اٹھا لیں وہ بھی، اور میں بھی بچا رہوں، زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ میرے پاس آئیں اور میں پھر مسلمانوں کے خزانے سے سونا نکال کے دوں۔ یہ پالیسی ہے۔ اور پھر امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے کہا جو زمینیں فلاں جگہ کی ہیں وہ بھی حکومت کی ہے۔ اب وہ تھے شاملات بھی کیا تھے؟ گاؤں والوں کا حصہ تھا۔ ایک آدمی آیا اور بیٹھ کے رونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیوں روتے؟ اس سے کہا امیر المومنین ایسی زمینیں جن کے لیے ہم اپنا خون بہایا تھا اور ایسی زمینیں جن پہ ہم نے اسلام قبول کیا تھا، آپ ان زمینوں کو ہم سے چھین رہے ہیں، لے رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چھینی تو نہیں نا، وہ تو پبلک انٹرسٹ کی زمینیں تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ رہے، بڑی دیر خاموشی سے سر جھکا کے بیٹھے رہے۔
پھر اس سے بار بار کہا امیر المومنین وہ زمینیں آپ ہم سے لے رہے ہیں، آپ ہم سے لے رہے ہیں۔ سر اٹھایا تو صرف یہ فرمایا کہ وہ زمینیں اللہ کی ہیں، پبلک انٹرسٹ کے لیے تھیں، اور میں انہیں اللہ کے لیے جو جانور پالنے ہیں نا غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور فوج کے اخراجات پورے کرنے کے لیے، اور جو گاؤں گاؤں میں لوگ پل بناتے ہیں اور یہ چیزیں، ان کے اخراجات پوری کرنے کے لیے وہ میں نے زمینیں تمہاری لی ہیں، اور وہ تمہاری نہیں ہیں، وہ زمینیں پبلک انٹرسٹ کی ہیں، ان کی۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے کہا تم سنو غور سے، میں نے بجیلہ والوں سے زمینیں 25% بھی واپس لے لی ہیں، اور ان کے بارے میں فیصلہ کرو ان زمینوں کا کیا کرنا ہے۔ میری ایک رائے ہے، میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور کمال کی بات کہی، فرمایا ان زمینوں پر ہم ان کے اصل مالکان جو کافر ہیں ان کو ثابت رہنے دیں، یہ زمینیں انہی کے انڈر رہیں، ان کے ماتحت رہیں، اور ان زمینوں سے ہم ایک تو خراج وصول کریں، اور خراج اور ٹیکس جو خزانے میں جائے گا میں اس سے فوج کے اخراجات پورے کروں گا۔ مجھے اس وقت بصرہ میں، دمشق میں، مصر میں، کوفہ میں، فلاں فلاں جگہ پر پوری فوج چاہیے ایک شہر میں کہاں سے ان کے اخراجات لاؤں؟ یہ اخراجات میں وہاں سے پورے کروں گا، اور مجھے کرنے دو، اور زمینوں پہ وہ کاشت کریں گے اور حکومت کو خراج بھیجیں گے، اور دوسری بات میں ان سے جزیہ وصول کروں گا تاکہ ان کی جان کی حفاظت ضروری قرار دی جائے۔ اس لیے جزیے کے مقاصد میں یہ تھا کہ کافر کی جان کی حفاظت کی جائے، فوج رکھی جائے، پولیس ان کو پروٹیکشن دے، اس کی جو تنخواہیں ہوں گی وہ کہاں سے آئیں گی؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں 2 خرچے ان زمینوں سے لینا چاہتا ہوں، فوج نے اسے فتح کیا ہے، اور اگر میں فوج میں تقسیم کر دوں جیسے تم لوگوں کا اصرار ہے تو پھر آئندہ سے یہ طریقہ بن جائے گا کہ فوج میں تقسیم کیا جائے، اور جو لوگ لڑیں گے وہ اور ان کی اولادیں ہی رہیں گی، میں عام مسلمانوں کا اور ان عورتوں اور بچوں کا کیا کروں گا جو میری مملکت میں پیدا ہوں۔ اس پہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے کہا عمر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج میں زمینیں تقسیم کی تھیں خیبر میں، انہوں نے کہا وہ بھی ایک طریقہ تھا، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ ہے دماغ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کی تھی وہ بھی ٹھیک ہے، میں نہ تقسیم کروں یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں برابر کی چیزیں، اجتہاد تھا نا۔ اور اس کے بعد جب لوگوں نے بات چیت کی تو ان کا ھذا رأیی، یہ فقط میری رائے ہے، تم اس کے خلاف مجھے مشورہ دینا چاہو دے سکتے ہو۔ پھر شورا بیٹھی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور سیدنا علی اور عثمان اور چند ایک صحابہ رضی اللہ عنہ ملے، اور ان کا امیر المومنین بالکل درست فیصلہ ہے، آپ یہ کر گزریں۔ اور مخالفت میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، تو عبد الرحمن ابن عوف اور بلال اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے بعض نے ان کو کہا کہ حضرت یہ نہیں ہونا چاہیے، سنت کو قائم رہنا چاہیے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بس صرف یہ فرماتے رہے کہ ھذا رأیی، یہ میری رائے ہے، کوئی مسئلہ شورا طے نہیں کر سکی۔ پھر انہوں نے ایک دن شورا بلائی اور کہا رات میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا، اور عشاء کی نماز میں اچانک مجھے یہ آیت یاد آئی کہ ما افاء اللہ، جو کچھ اللہ نے مسلمانوں کے نفع کے لیے چیزیں رکھی ہیں تو زمینیں بھی نفع کی چیزیں، اس کے مطابق فیصلہ کرو، پھر بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ تھا شورائی نظام، یہ تھی خلافت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا 5 آدمی قدیم مہاجرین میں سے لاؤ اور 5 آدمی قدیم انصار میں سے لاؤ۔ انصار اور مہاجرین اوس اور خزرج سے 10 آدمی بیٹھے، ان سے کہا تم فیصلہ کرو، اور جو فیصلہ بھی کرو میری رائے کو نظر انداز کر دینا، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ چیزیں ہیں، اور ان زمینوں کو میں استعمال کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میں کر گیا اس سے فوج کے نام تو قیامت تک جو مسلمان علاقے فتح کریں گے وہ فوج کے ہوا کریں گے، وہ عورتیں بچے یہ کہاں سے ان کی ضروریات پوری ہوں گی، یتیم کہاں جائیں گے، پل کہاں بنیں گے، پڑھانے کے ادارے کہاں بنیں گے، اور ایک بات اور فرمائی کہ فوج کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے۔ اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ ہوا،
یہ خرید و فروخت ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبد الرحمن آپ بھی سنیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو انہوں نے سمجھایا، وہ مان گئے۔ جب مان گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اب بتاؤ سب سے زیادہ زمینوں کی پیمائش کرنے والا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا عثمان ابن حنیف۔ عثمان ابن حنیف کو بھیجا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اور کہا اس زمانے کی اصطلاح میں کہ ایک چپا باقی نہ رہے، زمینوں کی پیمائش، اخراجات، خراج جو کچھ بھی ہوگا۔ پہلے سال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان زمینوں سے آج کا 10 کروڑ وصول کیا۔ 10 آدمی 10 کروڑ سونا اور چاندی لے کے آئے تو فرمایا قسم کھاؤ کہ ان میں ایک پیسہ بھی لوگوں پہ ظلم کر کے نہیں لیا گیا۔ ان 10 آدمی جو بڑے بڑے معززین تھے وہاں کے صحابہ قسمیں کھائیں، انہوں نے کہا میں اپنے خزانے میں ایک پائی حرام کی نہیں چاہتا، حرام کا مال لوگوں میں اچھی بات نہیں پیدا کرتا۔ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ حضرت لوگوں نے اپنی خوشی سے دیا۔ اور عثمان ابن حنیف آئے اور عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ کیا حال ہے عراق کی بیواؤں کا؟ ان کا امیر المومنین میں نے ایسی بیوائیں دیکھی ہیں جو مانگتی تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا عثمان، اور کہتے ہیں میں یہ میمون کہتے ہیں تابعی ہیں، کہتے ہیں میں حیران تھا، امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نماز عصر کی پڑھانے تشریف لائے تھے اور انہوں نے عصر کی نماز پڑھانے کی بجائے عثمان کو دیکھا تو اس سے گفتگو شروع کی، اور یہ حال تھا امیر المومنین کا کہ ان کے کرتے کا ایک دھاگا ان کے پاؤں تک لٹک رہا تھا۔ اتنا سادہ لباس انہوں نے، اور جگہ جگہ اس پہ پیبند لگے ہوئے تھے۔ اور امیر المومنین نے کہا عثمان سناؤ، ان کا یہ حال ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ میری طرف سے خوشخبری دینا، اور انہیں کہنا عمر اگر 1 سال مزید زندہ رہا نا تو میں اتنا کچھ دے دوں گا کہ تم سونے کے کنگن اتار کر مجھے ہی زکوٰۃ میں بھیجو۔ اس لیے کیا فضول باتیں ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے اگر اس سرمایہ داری اور جاگیرداری کو توڑنا ہے تو اس کے لیے زرعی کمیشن نے 77، 8، 9 وغیرہ میں جو رپورٹس دی تھی اس پہ عمل کر لیں، سیدھی سادی بات ہے۔ وہ رپورٹس جو تھیں اس میں اس کا بھی اختیار حکومت کو ہے کہ جو زمین لوگوں نے جو سرکاری زمین زراعت نہیں کی اس زمین کو واپس دے دیا جائے۔ جنرل صاحب کو 10 مربع مل گئے، 3 سال تک اگر اس نے زراعت نہیں کی حکومت واپس دے لے۔ یہ بلال بن حارث کے ساتھ ہوا تھا۔ لمبی بات ہے، ختم کرتے ہیں۔ بلال بن حارث آئے تھے رضی اللہ عنہ، بلال بن حارث مزنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر پہ وفات سے کچھ عرصہ پہلے عرض کیا تھا کہ مجھے کوئی زمین دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا ٹکڑا اسے دیا۔ جوان لڑکے تھے، فرمایا جاؤ کاشتکاری کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب دور آیا تو انہوں نے بلال کو بلایا اور کہا بلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی، وہ کسی کو نہ نہیں کرتے تھے، لیکن دیکھیں جتنا بڑا ٹکڑا انہوں نے دیا تھا بلال، تم جانتے ہو کہ وہ کہتے تھے کہ 3 سال تک حکومت کی دی ہوئی زمین کو اگر کوئی کاشت نہیں کرے گا تو حکومت کا حق بنتا ہے کہ اس زمین کو واپس لے لے۔ تو جتنی زمین آپ نے کاشت کی ہے آپ کی ہے، اور یا تو باقی کو کاشت کر لیں یا پھر آئندہ سال میں اسے لے لوں گا جبرن۔ بس اتنی بات انہوں نے کی۔ یہ اس کمیشن کی رپورٹ میں بھی ہے۔ پاکستان میں کتنی زمینیں ایسی ہیں جو سرکار نے دی ہیں آرمی والوں کو، اور وہ سال سے بنجر پڑی ہیں، حکومت لے لینا واپس۔ اور حکومت کیوں نہیں وصیت کا پورا نظام نافذ کرتی؟ زمینیں جب وراثت میں منتقل ہوتی ہیں تو چند سالوں میں ہزاروں مربع اور یہ اور وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام کا وراثت کا اگر شرعی نظام نافذ کر دیا جائے تو 3 نسلیں 100 سال میں گزرتی ہیں، تیسری نسل کے بعد زمین ہی نہیں رہے گی۔ یہ کمیشن کی رپورٹ میں اس کو حل کرنا چاہیے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ جھوٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بولو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور سب پہ کہ ان کی پرائیویٹ زمینیں ہی نہیں تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے کاشت کر کے امانتاً۔ امانت کا لفظ ہی نہیں ہے وہاں پہ، وقف کا لفظ ہے، اور وہ بھی اس معنی میں نہیں ہے جو شرعی وقف کہلاتا ہے۔ ابن حزم نے اس کی تصریح کی ہے۔